حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ پاک کی توفیق سے ہم جد الانبیاء، شیخ الانبیاء، خلیل الرحمن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ آج خصوصی طور پر صرف جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرکار کی ہی باتیں سناؤں گا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عزیزان محترم یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں آپ پر بڑی کڑی آزمائشیں آئیں اور اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے آپ ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے آپ کو یوں آزمایا کہ مشرق سے مغرب تک کا جو بادشاہ ہے نمرود اور قوم نمرود، ان کے ساتھ ٹکرانے کا اللہ نے حکم دیا اور اس باطل قوم کے سامنے علم حق بلند کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا۔ تو آپ سرکار ذرا نہیں جھجکے، ذرا نہیں ڈرے، اتنی بڑی حکومت کے ساتھ آپ ٹکرا گئے۔ نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا اور جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی جان کو بڑے خطرات تھے، مگر آپ ڈٹے رہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ حق کے لیے ان سے لڑتے رہے اور انسانیت کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ رب العزت کی معرفت اور شناسائی کے جام پلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کبھی آپ سرکار کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرودی قوم کی یہ خواہش تھی کہ یہ جل جائیں، تو آپ سرکار نے وہاں پر بھی صبر کر کے دکھایا اور راضی برضا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی آرڈر ہوتا ہے کہ اپنے وطن، اپنے دیس کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جائیں، تو آپ سب جانتے ہیں اپنے دیس وطن کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے دیس اور وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ کبھی آرڈر ہوا بیوی اور بچے کو ہماری رضا کی خاطر اپنے سے جدا کر دو، جائے حرم پر چھوڑ کے چلے جاؤ، بہت مشکل آزمائش تھی۔ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ نہ صرف آپ نے، آپ کی زوجہ مطہرہ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ پھر آپ کو آرڈر تھا کہ بغیر مہمان کے آپ نے کھانا نہیں کھانا، تو کئی بار 3 دن اور 7 روز گزر جاتے، مہمان نہ ملتا، آپ کھانا نہ کھاتے۔ جب کھانا کھاتے کسی مہمان کے ساتھ کھاتے۔ یہ بہت مشکل تھا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ اس میں بھی کامیاب رہے۔ آپ سرکار کو مال سے آزمایا گیا، آگے آپ سنیں گے، تو آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ سرکار سے کہا گیا اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو،
آپ سنیں گے باپ بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عزیزان محترم، میں کئی روز سے تفاسیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال کو پڑھ رہا ہوں۔ محدثین، مفسرین، محققین بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بعد، خالق کائنات کے بعد جب اس کی مخلوق کا باب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں سے افضل الخلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس ہستی کا مرتبہ مقام ہے وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد جن کا مرتبہ اور مقام ہے وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا سید المرسلین خمسۃ، فرمایا رسولوں کے سردار 5 ہیں۔ یہی نام سرکار نے گنوائے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور میری ذات۔ فرمایا یہ ہم 5 رسول جو ہیں ہمیں اللہ نے اولو العزم بنایا ہے، سردار بنایا ہے سب نبیوں سب رسولوں کا۔ اور حضور نے فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں ان سرداروں کا بھی سردار ہوں، مجھے اللہ نے ان سرداروں کا بھی سردار بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رسولوں میں سے، توجہ کریں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ خود نبی تھے، ان کے بابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ خود نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور نبی کے پڑپوتے، ابراہیم علیہ السلام کے وہ پڑپوتے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ پھر عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی ولادت باسعادت ایک روایت کے مطابق عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کے دن ہوئی۔ عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کے دن آپ کی ولادت پیدائش ہوئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن ہی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر سے اتری، اور نوح علیہ السلام نے، آپ کے ساتھیوں نے اور کشتی کے اندر جتنے جانور تھے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکرانے میں سب نے اس دن روزہ رکھا۔ اور 10 محرم الحرام والے دن ہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے دریائے نیل میں سے ان کے لیے اللہ نے راستہ پیدا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سلامتی سے گزر گئے اور نمرود غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس سے اللہ نے نجات دی۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک آئے تو حضور نے دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے تھے، تو سرکار نے پوچھا اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دن ہمیں نجات ملی تھی، فرعون سے نجات ملی تھی، تو شکرانے میں اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے دن میں بھی روزہ رکھوں۔ پر حضور علیہ السلام بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر عزیزان محترم، 10 محرم الحرام شریف کے دن ہی جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام شریف کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کے شہر والوں کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
ایک روایت محدثین یہ بھی لائے ہیں کہ آپ سرکار کی ولادت یکم ذی الحجہ ذو الحج شریف کی پہلی تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی، چونکہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس دن کوئی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کا ثواب ایسے دے گا جیسے 70 سال وہ روزے دار رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی زندگی مطہرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سرکار کا جو مشغلہ تھا، کام تھا جس سے آپ روزگار کماتے، وہ کھیتی باڑی تھا۔ کیا کام تھا؟ کھیتی باڑی، جو دہقان کسان کام کرتے ہیں، زمین میں ہل چلانا، بیج بونا، پھر فصل اگ جائے، پک جائے تو اس کو کاٹنا، اس سے غلہ حاصل کرنا، کھیتی باڑی آپ سرکار کا مشغلہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک، چہرہ انور، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی صورت کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، مکھڑا کیسا تھا؟ آقا نہیں، فرما دیکھنا چاہتے ہو؟ جی آقا، فرما مجھے دیکھ لو۔ واہ واہ، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میرے چہرے کی زیارت کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے، آپ کی خصوصیت ہے، جب جنت میں جنتی لوگ جائیں گے تو کسی جنتی کے چہرے پہ مونچھ اور داڑھی نہیں ہوں گی۔ جس طرح عورتوں کے چہرے صاف ہوتے ہیں، اس طرح ہر مرد کا چہرہ جنت میں مونچھ اور داڑھی سے صاف ہوگا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد انسان ہیں کہ آپ سرکار کی جنت میں بھی داڑھی ہوگی۔ یہ آپ کی خصوصیت اور امتیاز ہے، اور وہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے سفید رنگ کی ہوگی، اور وہ آپ کے چہرے کے نور کا باعث ہوگی، آپ کے چہرے کے، یعنی اس سے آپ کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے سے انوار نکلیں گے، چہرے سے بھی انوار نکلیں گے، داڑھی سے بھی انوار نکلیں گے۔ چہرہ داڑھی کو منور کر رہا ہوگا، داڑھی چہرے کو منور کر رہی ہوگی۔ اسی طرح عزیزان محترم، پھر اللہ رب العزت نے کئی صحائف نازل کیے، 60 صحائف حضرت شعیب علیہ السلام پہ اللہ پاک نے نازل کیے، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل کیے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل کیے تورات شریف نازل کرنے سے پہلے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 30 صحائف کا نزول ہوا۔ پھر تفسیر نیشہ پوری میں امام نیشہ پوری اپنی سند سے لائے، فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام سرکار جب دنیا میں تھے اور ان کی قوم میں طوفان آیا اور وہی بچے جو کشتی میں تھے، آپ کی وفات، وہ زمانہ، اس زمانے سے لے کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، درمیان میں جو وقت گزرا یہ 2640 سال کا عرصہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ ساری انسانیت میں سے، سب انسانوں میں سے، سب انبیاء علیہ السلام میں سے، رسل عظام میں سے سب سے پہلے جس انسان نے ختنے کیے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ آپ کے ولیات بھی ہیں، اور ہم ویسے بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم امت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، ملت ابراہیمی علیہ السلام پہ ہیں۔ یہ آگے آپ سنیں گے چیزیں، ہم زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، بغل کے بال صاف کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
داڑھی رکھتے ہیں، مونچھیں پست کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ختنے کیے۔ ہم ختنے کرتے ہیں، بچوں کے کرواتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور کمال بات بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام سرکار کی عمر مبارک 80 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 80 سال کے آپ تھے جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم ختنے کرو، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ تیشہ نہیں ہوتا جی لکڑی جیسے، اس کے ساتھ آپ سرکار نے خود اپنے ختنے کیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ تو آج ہم جتنے ختنے کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، یہ سارے مناسک ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد کے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر خشیت کا یہ عالم تھا۔ آپ جب سرکار اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو سیرت نگار لکھتے ہیں خشیت کا یہ عالم تھا، جس طرح ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں کہ حضور اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت میں اتنا روتے کہ یوں لگتا سینہ اقدس سے اس طرح کی آواز آتی جیسے کوئی چکی چل رہی ہو تو اس سے آواز آتی ہے، یا ہنڈیا ابل رہی ہو تو اس کے اندر سے کوئی جوش کی آواز آتی ہے، اس طرح ایک درد اور سوز و گداز کی آواز سینہ مصطفیٰ سے آتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مطہرہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ جب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو خشیت کا یہ عالم تھا، آپ کے سینہ اقدس سے اس طرح خشیت سے آواز نکلتی کہ ایک ایک میل کے فاصلے سے آواز سنائی دیتی تھی۔ سب نبی اللہ کے خوف سے رونے والے تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، پیغمبروں سے بھی بڑھ کے کوئی خدا کا محبوب ہو سکتا ہے؟ خدا کا کوئی برگزیدہ ہو سکتا ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہو سکتا ہے؟ رائے حق پہ چلنے والا ہو سکتا ہے؟ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اور رسولوں سے؟ مگر آپ پڑھ کے دیکھیں، سب نبی اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، جو جتنے حق پر تھے، جتنے کامیاب تھے، جتنے محبوبان خدا تھے، وہ ڈرتے تھے، اور ہم جتنے گناہگار نافرمان ہیں اتنے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ لمحہ فکریہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، آپ نے اپنی عبادت کے لیے ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا، اس کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، وہ خالص آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو انبیاء کی زندگی سے یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خلوت خانہ ہونا چاہیے، کوئی گوشہ تنہائی بھی ہو۔ پہلے اولیاء صالحین اکابرین کی زندگیاں پڑھیں، وہ اپنے گھروں میں جس طرح ہم گھر میں ہر چیز بناتے ہیں، ہاں جی، مہمانوں کے لیے بھی کمرے بنتے ہیں، ہمارے لیے بھی بنتے ہیں، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، باورچی خانے، اس طرح جو بھی کوئی گھر بناتا اپنے گھر کے اندر وہ مسجد بھی بناتا، ہاں جی، بیت مسجد، گھر کی مسجد، ایک کونا، ایک جگہ مختص کر دیتے کہ یہ جگہ عبادت کے لیے ہے۔ لکڑی کے تخت بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ وہاں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کرنی، درود و سلام پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کی وجہ سے پھر سارے گھر پہ ہر وقت انوار اور برکات کا نزول ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور مدینہ میں آئے تو آقا علیہ السلام نے آرڈر دیا، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گلی قریہ نہ چھوڑو جہاں اللہ کا گھر نہ بناؤ۔ آقا کیوں؟ فرمایا جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی برکت سے اس بستی پر عذاب نہیں آتا۔ تو اسی طرح جب گھر میں آپ نے بیت مسجد، گھر کے اندر مسجد بنا دی، جگہ مختص کر دی اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس بیت مسجد کی وجہ سے بھی گھر پہ مسائب بلام نہیں آتے، اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور میں نے ایسے ایسے بزرگوں کے حوال پڑھے ہیں
ایک بزرگوں کا میں نے پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ معمول رہا کہ رات کو 3 حصوں میں ہم نے منقسم کیا ہوا تھا۔ پہلا حصہ میرے والد محترم جاگتے، پھر وہ مجھے اٹھا دیتے، تو پھر اگلا حصہ رات کا میں گھر میں جا کے عبادت کرتا۔ جب پچھلی رات پچھلا پہر آتا تو پھر دادا جان اٹھ جاتے، وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اس طرح پوری رات ہمارے گھر میں یاد باری تعالیٰ جاری رہتی۔ تو ایسے بھی ہمارے بزرگ ہو گزرے۔ اب تو گھروں میں نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یا اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، وہ قبرستان کی طرح ہے، وہ قبرستان کی طرح ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دنوں کے علاوہ پورا سال روزے رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ صوم داؤدی کہتے ہیں۔ 1 دن روزہ دار ہوتے اور 1 دن روزہ نہ رکھتے، یعنی 6 مہینے روزے اور 6 مہینے روزے نہیں ہوتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ آدم علیہ السلام بھی یہی روزے رکھتے رہے۔ تو یہ 3 دن کے جو روزے ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو پورے سال کے روزوں کا اجر دیتا۔ پھر عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے عاشق ہوئے کہ آپ کے پاس 5000 بکریاں تھیں۔ کتنی بکریاں تھیں؟ 5000 آپ سرکار کے، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، 5000 بکریاں تھیں آپ کے پاس۔ نوکر چاکر تھے، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ اتنی دنیا وافر مقدار میں ابراہیم کے پاس ہے اور پھر خلیل ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی فراوانی سے دنیا ہو کہ 5,000 بکریاں پاس ہوں، اور تیری بارگاہ میں رتبے کا اور محبوبیت کا عالم یہ کہ خلیل الرحمن ہو۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا آزما لو فرشتوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یا آزمائش ہو رہی ہے کہ آپ واقع خلیل ہونے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے تھے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر کھڑے تھے آپ، اور 5000 بکریاں آپ کی باہر تھیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام بشری صورت میں آئے اور باہر آ کے کھڑے ہو کے آپ نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں کتنی چاشنی ہوگی۔ جب آپ نے یہ کلمات سنے، آپ دوڑتے ہوئے باہر آ گئے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بشری صورت میں سامنے ظاہر ہو گئے، فرمایا میرے محبوب کا کس نے نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یار تیری زبان میں چس بڑی ہے، سواد بڑا ہے، ایک بار اور سنا دے۔ انہوں نے کہا بھائی اب پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے سنایا تھا، اب اگر تیرے کہنے پہ تیرے محبوب کا نام لوں تو میرے ساتھ سودا کر دے گا کیا؟ فرمایا یہ 5000 بکریاں 2500 تو لے جانا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کا نام لیا، جو ہی اللہ کا نام لیا آپ سن کے غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آئی تو وہ آدھی بکریاں لے کے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑ کے گئے، پاؤں پکڑ کے کہا یار ایک باری تے اور سنا چاہ۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم آدھی بکریاں دے دیں، اب اگر پھر تیرے محبوب کا نام لوں تو پھر کیا دے گا؟ فرمایا آدھی بچ نہیں گئی، یہ بھی لے جانا۔ انہوں نے پھر نام لیا اللہ کا، اللہ اکبر، پھر غش کھا کے گر گئے۔
جب بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئے تو ساری بکریاں لے کے جا رہے تھے، پھر دوڑ کے گئے، جا کے پاؤں پکڑ لیے، کہا ایک باری تو اور سنا دے۔ انہوں نے کہا ابراہیم بکریاں تو ساری دے دیں، اب تو بچا ہی کچھ نہیں، اب اگر پھر تیرے محبوب کا نام سناؤں تو کیا دے گا؟ فرما چرواہا نہیں چاہیے، مجھے آجڑی چرواہا ساتھ بنا کے لے جانا، بس تم میرے یار کا نام سناتے پھرنا، میں تیری بکریاں چراتے۔ اسے وقت فرشتہ سامنے ہو گیا، اس نے کہا حضور میں فرشتہ ہوں، یہ آپ کی آزمائش تھی، واقعی آپ نے ثابت کر دیا آپ خلیل الرحمن ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی یہ شان ہے کہ جنت میں، آپ توجہ کریں ذرا، تھوڑی سی آپ کو بات سناؤں، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار نے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن، اپنی اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے، برہنہ پا ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، گناہوں کی گٹھڑیاں کندھوں پہ رکھی ہوں گی، کوئی پیدل آئیں گے، کوئی براق سواریوں پہ آئیں گے، قربانی کے جانوروں پہ آئیں گے، کئیوں کو اللہ پر لگا دے گا، اڑ کے آئیں گے، کئی چل کے آئیں گے، کوئی گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے چلیں گے، کئی فرمایا سر کے بل چلیں گے، میدان حشر میں آئیں گے، یہاں پہ پھر حساب ہوگا، حساب کتاب کے بعد پھر پل صراط سے گزر کے لوگ جنت میں آئیں گے۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جنت کے اندر ایک نہر ہے، آب رحمت، رحمت کے پانی کی نہر، اس میں سے ہر جنتی کو حکم ہوگا غوطہ لگا کے نکل۔ ہر جنتی جب اس نہر کے اندر غوطہ لگائے گا، نہا کے باہر نکلے گا، تو پہلے اگر اس کی عمر 1000 سال تھی یا 200 سال تھی یا 500 سال تھی یا 100 سال تھی، جب اس نہر سے نہا کے نکلے گا تو ہر کسی کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے برابر 36 سال ہو جائے گی، 36 سال کا جوان ہو جائے گا، اور ہر کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، 60 گز لمبا قد، 10 گز چوڑا سینہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دی جائے گی 36 سال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، داؤد علیہ السلام کا لہن دیا جائے گا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے، بہتے ہوئے پانی دریاؤں کے ٹھہر جاتے، ہوائیں رک جاتی، اور آپ کی آواز کے اندر اللہ نے ایسی نغمگی، ایسی سر، ایسا سواد، ایسی چاشنی رکھی تھی کہ خدا کی قسم پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والا لہن اللہ عطا کرے گا، اور ہر کسی کی جنت میں زبان بولی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی عربی ہوگی۔ اب یہاں سے یہ سارا کچھ مل گیا، توجہ کرنا، اب سرکار نے فرمایا جس نہر سے نہا کے نکلے، آدم علیہ السلام کا قد مل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مل گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن مل گیا، داؤد علیہ السلام کا لہن مل گیا، سرور کائنات کی زبان مل گئی۔ اب فرمایا شجر طوبہ کے نیچے ہر جنتی کو لایا جائے گا۔ جنت کا درخت ہے شجر طوبہ، اتنا بڑا درخت ہے، اس کا اتنا سایہ کہ فرمایا عربی نسل کے گھوڑے پر کوئی سوار ہو کے 100 سال گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس درخت کے نیچے ہر جنتی کو لایا جائے گا، اور یہاں پر آ کر ہر جنتی کو جنتی پوشاک پہنائی جائے گی۔ جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا، جو حلہ، جو جبہ جنتی کو جو پوشاک پہنائی جائے گی سبز رنگ کی ہوگی، اور وہ ایسا لباس ہوگا نہ وہ کبھی میلا ہوگا، نہ کبھی اس کی استری خراب ہوگی، نہ بسیدہ ہوگا، نہ پھٹے گا، نہ پرانا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا اس میں یہ کمال ہوگا کہ جنتی دل میں خواہش کرے گا یا اللہ مجھے سفید رنگ بہت پسند تھا، وہ دل میں سوچے گا، اللہ اسی لمحے اس کو سفید کر دے گا۔
وہ کہے گا یا اللہ مجھے کاٹن کا لباس بہت پسند تھا، وہ اسی وقت کاٹن کا بن جائے گا۔ وہ خواہش کرے گا یا اللہ مجھے بوس کی بہت پسند تھا، وہ بوس کی ہو جائے گا۔ جو خیال کرتا جائے گا وہ لباس ویسا ہوتا جائے گا۔ دوزخیوں کا لباس سیاہ ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص یہ ہے کہ جنت میں شجرے طوبہ کے نیچے سب جنتی آئیں گے، اور یہاں آ کے ہر کسی کو جنتی پوشاک ملے گی، مگر لوگوں یاد رکھو جنت میں سب سے پہلے جسے جنتی پوشاک پہنائی جائے گی وہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، خلیل الرحمن ہیں، مگر حضور سے بڑی شان تو نہیں ہے۔ حضور سے بھی پہلے لباس پہنایا جائے گا؟ فرماتے نہیں، رہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ان کی شان جدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں آ کے شجر طوبہ کے نیچے جنتی پوشاک پہنائی جائے گی، مگر تاجدار کائنات کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام کی تربت انور بعد میں کھلے گی، پہلے حضور کو جنتی پوشاک پہنا دی جائے گی۔ حضور اپنے مزار پر انوار سے ہی اس شان کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ آپ نے جنتی حلہ پہنا ہوا ہوگا، آپ کے لیے جنتی سواری لائی جائے گی، اس کے اوپر سرکار کو بٹھایا جائے گا، پھر 70,000 نوری فرشتوں کے جرمٹ میں تاجدار کائنات کی سواری چلے گی۔ حضور اس شان کے ساتھ تشریف لائیں گے میدان حشر میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، بس آخری بات آپ کو سناؤں، آگے پھر ہم نے اور چیزیں پڑھنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، توجہ کرو یہ میسج ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا سن کے، ابراہیم علیہ السلام کی 200 سال عمر ہوئی۔ کتنی عمر ہوئی؟ آپ نے دعا مانگ رکھی تھی یا اللہ جب تک میں نہ چاہوں مجھے موت نہ آئے۔ رب کے خلیل تھے، گہرے دوست تھے، نبی سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ کہا باری تعالیٰ جب تک میں نہ چاہوں میری موت نہ آئے۔ اللہ نے ماں پیارے خلیل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب میرے رب سے بڑا صاحب تدبر، دانا، حکیم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے آپ کی عمر مبارک لکھی تھی وہ وقت آ گیا، الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت کا ایک وقت مقرر ہے جو اٹل ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ وقت آ گیا۔ اللہ پاک نے ملک الموت علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ کے پاس آئے تو آپ جلدی سے آپ کے لیے کھانا لائے، پانی لائے، تو پانی کا پیالہ پیش کیا تو وہ بزرگ جو آپ کے پاس مہمان بن کے آئے وہ اتنے ضعیف، اتنے نحیف، اتنے کمزور ہو گئے کہ ان سے پیالہ ہی نہ پکڑا جائے، ایسے 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 ہاتھ کریں۔ اب سمجھتے نا راشا ہو جاتا ہے، بوڑھے ہو جائے تو پیالہ ہی نہ پکڑا جائے، ایسے ایسے ہاتھ کریں۔ آپ نے فرمایا بھئی اللہ کے بندے کیا ہے تجھے، تجھے پیالہ نہیں پکڑا جا رہا؟ حضور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میرے اعصاب نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا بندہ بوڑھا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے؟ جی حضور یہ ہوتا ہے۔ آج کی یا اللہ مجھے اس وقت تک نہ لے جانا، اس بڑھاپے تک مجھے نہ لے جانا، میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرشتہ ملک الموت کہندا ہو ہزار سرکار پھر چلیے اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلا گیا۔ ایک روایت آپ کی وفات کی یہ ہے کہ آپ کی وفات کا جب وقت آیا تو ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس آئے، فرما کیسے آئے ہو؟ حضور لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ملک الموت کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست کی جان لے؟ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست کی جان لے لے؟ تجھے پتہ نہیں میں خلیل اللہ ہوں، خلیل الرحمن ہوں، اللہ کا گہرا دوست ہوں، بھلا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کی ٹھیک ہے حضور میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہوں۔ ملک الموت علیہ السلام واپس چلے گئے۔ عرض کی یا اللہ آپ کے خلیل یہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کیسی بات کر رہا ہے، کبھی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت میرے خلیل کو میرا جا کے سلام کو، اور میرے خلیل سے پوچھ اے خلیل کوئی دوست بھی دوست سے ملنے کا انکار کرتا ہے؟
وہ دوست کا ہے جو دوست سے ملنے کا انکار کرے. دوست تو دوست کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، وہ یار کا وصال چاہتا ہے. تو یہ موت وصال کا نام ہے، اس سے میری اور تیری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہجر، یہ فراق ختم ہو جائے گا، میری اور تیری ملاقات ہوگی، وصال ہوگا. جب ملک الموت نے آ کے پیغام دیا تو فرمایا اچھا موت سے بندہ یار سے مل جاتا ہے؟ ماں جی. فرما اجل اجل، پھر جلدی کر، جلدی میرے یار کے پاس مجھے لے چل. یہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی چند باتیں میں نے آپ کو سنائیں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے آگے پھر پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.